السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار بات کر رہے ہیں آپ سے، اور آج اس کا 256 سیریل ہے، 256۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیماریوں کے بارے میں چند ہدایتیں اپنی امت کو دی، بلکہ دنیا کو دی ہیں، اس کے سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کی آج آخری کڑی ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، بہت تفصیل سے کل میں نے گفتگو کی، کہ یہ جو علاج کا معاملہ ہے، آپ کا جتنا عقیدہ صحیح ہوگا، جتنا اعتماد ہوگا، اتنا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چند بیماریوں کے بارے میں آج ہم اور بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کس طریقے سے اس کا علاج فرمایا ہے۔ نمونیا جو ہوتا ہے، جس میں آدمی کی سانس تیز چلتی ہے، نمونیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض لوگوں کو ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوا آتی ہے، اس کو کہتے ہیں عود ہندی، عربی میں کہتے ہیں قسط بحری۔ تو اگر اس کو آپ نے فرمایا کہ زیتون کے تیل کے ساتھ ملا کر کے اور پچھلے حصے پر مالش کی جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر شفا عطا فرمائے گا۔ یہ روایت جو ہے وہ ترمذی شریف کی ہے۔ درد سر کے لیے اور پھوڑے پھنسی کے لیے کئی ایک حدیث موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہندی لگانا، مہندی جو بازار میں ملتی وہ نہیں، پتی سے توڑ کر کے مہندی کو رگڑ کر کے اگر لگایا جائے تو جن لوگوں کو ایسا نہیں کہ جس وقت درد سر ہو رہا ہے مہندی لگائیں، درد سر کا ایک مریض ہے کہ مستقل اس کو کیا ہوتا رہتا ہے، درد سر ہوتا ہے۔ کبھی کبھار درد تو سبھی کو ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ کیفیت ہے، لیکن جو درد سر کا مریض بن چکا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مہندی لگائے تو اس میں جو ہے اس کے لیے شفا ہے۔ لہذا مہندی کا عرب لوگ تو بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر پاؤں میں درد ہو، عربوں میں یہ بہرحال ایک زیادہ بیماری ہے پیر میں دردوں کی، تو وہ پیر میں بھی کیا کرتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں باقاعدہ۔ ہمارے یہاں معلوم نہیں کیوں مشہور ہے کہ پیروں میں مہندی نہیں لگانی چاہیے، حالانکہ صراحتاً حدیث جو ہے وہ ابو داؤد شریف کی ہے کہ پیر میں مہندی لگائی جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں جو علماء کہتے ہیں کہ پیر میں مہندی نہیں لگانی چاہیے، وہ احتراماً کہتے ہیں۔ وہ احترام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ داڑھی میں مہندی لگائی ہے، لہذا اس کا احترام کرتے ہوئے یہ فتویٰ دیتے ہیں، بلکہ یہ بات کہتے فتویٰ نہیں بات کہتے ہیں کہ پیر میں نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ پیر میں مہندی لگائی جا سکتی ہے اگر پیروں میں درد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر پھوڑے پھنسی ہوتے ہیں، تو جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پھوڑا ہو گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی مہندی لگائی۔ یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور آپ کی ایک ازواج مطہرات کو چھوٹی سی پھنسی نکل آئی تھی، تو آپ نے مہندی لگانے کے ساتھ ساتھ ایک دعا بھی پڑھی۔ دعا یہ پڑھی کہ اللہم مصغر الکبیرہ و مکبر الصغیرہ، اے اللہ چھوٹے کو بڑا کرنے والا اور بڑے کو چھوٹا کرنے والا۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ پھڑیا جب نکلتی پھنسی تو پہلے چھوٹی ہوتی ہے، پھر کیا ہوتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، پھر بڑی ہونے کے بعد جب شفا ہوتی ہے تو بڑی ہونے کے بعد پھر کیا ہوتی ہے، وہ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اس مناسبت سے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی کہ اے اللہ جو چھوٹے کو بڑا کرتا ہے اور بڑے کو چھوٹا کرتا ہے، اے پروردگار عالم اس کو ایک دم چھوٹا کر دے، یعنی ختم کر دے۔ تو ام سلمہ غالباً ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی بھی لگائی اور یہ دعا بھی فرمائی۔ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم لوگ گلٹی کہتے ہیں، عذرا کہتے ہیں، کان اور حلق کے بیچ میں گلٹی نکل آتی ہے اندر،
کبھی کبھی وہ گلٹی بہت بڑے مرض کی ہوتی ہے، وہ ایک الگ کیفیت ہے، لیکن یہ جو عام طور پر گلٹی نکل آتی ہے، کبھی کبھی بچوں کو بھی نکلتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پان، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ حدیث میں پان کا ذکر ملتا ہے، تو پان اور کیا کہتے ہیں وہی عود ہندی، آپ اگر پنساری کی دکان پہ جائیں گے عود ہندی کہیں گے تو دے گا وہ، تو عود ہندی اور پان کو دونوں کو لگا کر کے اس کو رگڑا جائے، اور رگڑنے کے بعد جیسے بعض لوگ دیکھتے ہیں وہ ایک چیز ناک سے سونگھتے ہیں، جیسے وکس کی بھی آتی ہے، اور بعض لوگ ایسے لگا کر کے سونگھتے ناک میں ڈالتے بھی ہیں، تو اس کو ناک پہ رکھ کر کے اگر سونگھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گلٹی پر بہت تیزی سے اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ گلٹی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی بیماری، جو چاہے وہ بلاکیج ہوں، چاہے وہ کیا کہتے ہیں ہارٹ کی پرابلم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں عجوا کھجور کو بڑا فائدہ مند بتایا ہے۔ عجوا کھجور جو ہے وہ مدینہ کے خاص علاقے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کھجور کو باہر کے لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کھجور باہر کسی علاقے میں پیدا ہو نہیں پاتی ہے۔ ایران نے بڑی کوشش کی کہ اس کھجور کو ایک بڑی تعداد میں پیدا کیا جائے، لیکن یہ مدینہ کی آب و ہوا کے علاوہ اور خاص کر مدینہ میں بھی ایک جو خاص علاقہ ہے اس علاقے میں کھجور پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ کھجور بہت مہنگی ہوتی ہے، کیونکہ خاص علاقے میں پیدا ہوتی ہے اور لمیٹڈ پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو آپ مدینہ سے جاتے ہیں اور لوگ اجوا لے کر آتے ہیں، اتنی اجوا کی پیداوار ہی نہیں ہے جتنی لوگ لے کر کے آ رہے ہیں۔ وہ اجوا کے نام پہ بہت سی کھجوریں، کیونکہ دونوں کے ریٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اجوا سیزن میں 700 درہم سے کم، 700 ریال سے کم میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اجوا کھجور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 کھجور اگر وہ کھائے تو دل کے پیشنٹ کے لیے، دل کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ جو 7 کی عدد ہے، اس کے بارے میں علامہ ابن قیم کا کہنا ہے کہ یہ وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیان فرمایا، اور اجوا کا فائدہ اس کے پہلے بھی تھا، لیکن لوگ اس حد تک نہیں جانتے تھے کہ یہ دل کے مرض میں بہت فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے ان کو زبردست اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت ہے کہ جادو جن لوگوں کو ہوتا ہے اور زہر، ان 2 چیزوں سے اگر کوئی آدمی اجوا برابر کھاتا رہتا ہے تو سحر سے بھی اور زہر سے بھی، دونوں سے کیا ہے بندہ بچتا رہتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ بعض لوگوں کو موٹاپا ہے اور بعض لوگ پتلے ہیں جو موٹا ہونا چاہتے ہیں۔ وہ پہلا والا کیس تو بہت زیادہ ہے۔ کون؟ موٹے لوگ پتلا ہونا چاہتے ہیں، یہ کیس تو کثرت سے ہے، لیکن دبلے لوگ جو موٹا ہونا چاہتے ہیں وہ لمیٹڈ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی تو حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی تھی۔ فرماتی ہیں کہ بڑا ہمارے لیے علاج کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں نے، کہ تھوڑا سے گوشت چڑھے۔ وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی علاج کامیاب نہیں ہوا، اور وہ میں اپنی جگہ سیکھ سلائی ہی رہی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ ایسا کرو کہ کھجور اور ککڑی ملا کر کے کھاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علاج بتایا کہ آپ کھجور اور ککڑی، اور کھجور میں بھی وہ کھجور ابھی جو پکی تازہ کھجور، اس کو اور ککڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو ملا کر کے کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑے ہی دنوں میں یہ کھجور اور ککڑی ملا کر کھانے سے ہماری صحت پر فوراً اثر پڑا، اور اس کے پہلے جتنے بھی علاج کیے گئے وہ سارے کے سارے فیل ہو گئے۔ اسی کے بعد کا وہ واقعہ ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے دوڑ لگائی اور جو ہے حضور سے پیچھے رہ گئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آدمی فربا ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، یہ اس کے اثرات ہیں۔ آپ جو ہے وہ بہرحال تو بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ دبلے سے موٹا ہونے کا علاج تو بتایا گیا ہے۔ موٹے سے دبلا ہونے کا علاج آپ بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن ہم نے بہت حدیث تلاشی لیکن ہم کو ملے نہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں، جتنی میں نے آپ کے حدیثیں بہت ہیں، پورے طب نبی پہ کتابیں بھری ہوئی ہیں، لیکن حدیث بہت زیادہ تر کیا ہیں کہ صحیح نہیں ہیں، مطلب ضعیف ہیں، یا یہ کہ ایتھینٹک وے میں نہیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس لیے میں نے ان تمام چیزوں کو کیا کر دیا ہے، اگنور کیا ہے۔ وہ حدیثیں میں جنہیں جتنی اب تک آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ ساری حدیثیں کیا ہیں، صحیح ہیں۔ آشوب چشم، آشوب چشم کہتے ہیں آنکھ کا آنا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا نہیں بتایا نا، حدیث نہیں ملی، تو یہی تو بتا کر کے بات کیا وہ آخر پوچھا سیتا لڑکی تھی کہ لڑکا. آشوب چشم، آشوب چشم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آنکھ کے آنے کو. آنکھ کا جب آتی ہے تو کھجور اس میں بہت مضر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی کو آنکھ آئی ہوئی تھی، کھجور بڑی تازہ تھی، تو انہوں نے کھجور کھانا شروع کر دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا یار تمہاری آنکھ آئی ہوئی ہے، تم کو کھجور سے پرہیز کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جس طرف سے آئی ادھر سے نہیں کھا رہے، دوسرے طرف سے کھا رہے، مذاق کے طور پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے اور انہوں نے سمجھا کہ ان کو اب پسند ہے، لہذا آپ نے ان کو منع نہیں کیا. لیکن انہوں نے مطلب مذاق کے طور پر یہ بات کہی. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھے کھجور کھا رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت علی بھی کھا رہے تھے، حضور بھی کھا رہے تھے. حضور جب کھاتے تھے کھجور تو گٹھلی ان کے آگے دھیرے سے رکھ دیتے تھے. تو اب یقینی بات ہے جیسے بعض لوگ شادی میں ہوشیاری کرتے ہیں کہ گوشت کی ہڈی دوسرے والے کے سامنے رکھتے رہتے ہیں تاکہ دیکھنے والا یہ پکڑ نہیں پائے کہ یہ کتنا کھا رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ گٹھلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے طور پر حضرت علی کے آگے رکھ دیا. تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے کہا بھائی یار یہ بڑا کھا یار تم. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی ہم دو کھا رہے تھے. مطلب یہ کہنے کے بجائے کہ آپ نے گٹھلی رکھی ہے ان کا احترام بھی برقرار رکھا. انہوں نے کہا میں دو کھا رہا تھا. تو اس طریقے سے آشوب چشم کے بارے میں جو بات اصل ہے تو بیچ میں کھجور کہا گیا معاملہ. آشوب چشم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس پر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے، ٹھنڈا پانی لے کر کے اگر اس کو فوارہ بھی دیا جائے یا کپڑے میں ٹھنڈا پانی رکھ کر کے اگر آنکھ پر دیا جائے تو آنکھ کا جو ہے وہ مرض بہت تیزی سے ٹھیک ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بہت زیادہ یہ شکایت ہوتی رہتی تھی. تو اس کے بعد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی. جس وقت انہوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے اس وقت بھی ان کو آشوب چشم تھی، اور جب اسلام قبول کرنے کی بات سامنے آئی ان کے خاندان میں تو اس کا تانا بھی دیا لوگوں نے کہ وہ جو آنکھ تو پتہ چلا وہ مرد تھا ان کو کہ برابر آنکھ جو آتی رہتی تھی. بہرحال اس کے بعد انہوں نے جب علاج کیا تو علاج کامیاب رہا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی بتائی اور دعا بھی پڑھتے رہے. کبھی کبھی سن ہو جاتا ہے ایریا، کیا بولتے ہیں آپ؟ ہاں اچھا، ایک سن ہوتا ہے وقتی، ایک سن ہوتا ہے پرماننٹ. مطلب بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی پورشن گھنٹہ 2 گھنٹہ مہینہ 2 مہینے کے لیے کیا ہوتا ہے کام نہیں کرتا ہے، بلڈ سرکولیشن وہاں پر نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں کوئی قبیلہ کہیں جا رہا تھا سفر میں، تو اسی درمیان میں جو ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا ایک آدمی کے ساتھ کہ اس کا پورشن ایک پورا کیا ہو گیا، سن ہو گیا. ایک ہوتا ہے فالج مار جانا، یہ وہ الگ کیفیت ہے. اس میں فالج نہیں مارتا ہے لیکن بندے کا وہ پورشن جو ہے نا جیسے ایکٹیو ہونا چاہیے وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی اذان اور اقامت کے بیچ میں جس پورشن پہ اس کے اوپر اس کو سن محسوس ہو رہا ہے اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے. تو فجر کی اذان اور اقامت کے بیچ میں آپ نے فرمایا کہ درمیان میں اگر اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا. جب اس کے ساتھ یہ علاج کیا گیا تو اس کو کیا ہو گئی، شفا ہو گئی. تو اس میں وقت کی قید بہت ضروری ہے. اب وہ چاہے وہ ٹمپریچر کے لحاظ سے ہو، اللہ نے وہی کی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ وقت اس کا سٹیبل ہے، میں میڈیکل کے لحاظ سے، بہرحال اس کے لیے وقت کی قید جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جسم میں کبھی کبھی خارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے. مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جسم میں خارش ہو گئی ہے تو ریشمی کپڑے کا استعمال اندر کیا جائے. مثال جیسے ہم بنیان پہنتے ہیں تو وہ اگر ریشمی کپڑے کی ہو تھوڑی دیر کے لیے اس کو پہنا دیا گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے تو اس کی اجازت بھی ہے اور مرد عورت پہن سکتے ہیں بطور علاج کے. عورت کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مرد کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ ریشمی پہننا. تو اگر وہ ایسا پریشان ہو گیا ہے اور کوئی دوا کام نہیں کر رہی ہے تو اس کو کیا کہے ریشم کا کپڑا پہنایا جائے تو انشاءاللہ شفا ہوگی. بعض لوگ ہمارے ہاں
ایسا کرتے ہیں کپڑا پہنانے کے بجائے کہ ریشمی جو ہے وہ شال یا چادر کیا کرتے ہیں اس کو اڑا دیتے ہیں. تو اگر وہ 2-4 گھنٹے اڑے رہتا ہے تو اس کے اندر پھر خارش کا کیونکہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ ریشم جو ہے وہ ایک کیڑے کا لعاب ہے جس سے وہ کپڑا بنتا ہے. اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ انسان کی اس الرجی کو کیا کرتا ہے, آبزرو کر لیتا ہے. تو بہرحال یہ بعد میں تحقیق ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اگر ریشمی کپڑا استعمال کرے تو انشاءاللہ جو ہے اس کی خارش دور ہو سکتی ہے. آنکھ کے سلسلے میں ایک بات اور ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھ جو ہے وہ نظر کم ہوتی ہے. نظر کی تیزی کے لیے اور بال کو بڑھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو ہے وہ 3 مرتبہ داہنی آنکھ میں اور 2 مرتبہ بائیں آنکھ میں سرما لگائے, رات میں لگاتار لگائے, تو اس سے آنکھ کی روشنی بھی ٹھیک ہوگی اور بلکہ آنکھ کے جو بھی مرض ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ فائدہ کرتی ہے. اب آج کل معلوم نہیں ڈاکٹر اس بات کو کیوں کہتے ہیں کہ صاحب وہ سرما لگانا ہی نہیں چاہیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ شروع سے رہی. آپ کے سرہانے پہ جو سامان رکھے جاتے تھے اس میں سے سرمے دانی بھی تھی. جب آپ رات میں لیٹتے تھے تو سرہانے آپ کے سامان جو ہوتا تھا اس میں سرمے دانی بھی تھی, اور آپ داہنی میں 3 اور بائیں میں 2 لگاتے تھے. ایک دوسری حدیث ہے کہ جب سرما لگاؤ تو طاق لگاؤ, اور عدد میں لگاؤ. تو سوال یہ کہ جب 3 اس میں لگایا گیا تو 2 اس میں لگایا گیا تو وہ طاق نہیں ہوا. تو ایک طالب علم نے ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ پھر, ہم نے کہا دونوں کو ملا کر کے طاق کہا جا رہا ہے. جب 3 اور 2 ملا دیں گے تو کیا ہو جائے گا, اپنے آپ طاق بن جائے گا. لہذا اس کی بھی کثرت, ہمارے والد صاحب بہت پابندی سے کیا ہے سرما لگاتے تھے. تو یہ ڈاکٹروں کا جو اپنا ہے یہ حدیث نبوی کے ایک دم خلاف ہے کہ آدمی کو سرما لگانا چاہیے. کلونجی آپ کو معلوم ہے, کلونجی کا بہت زبردست, یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا ہے. الگ الگ انداز میں الگ الگ چیزوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے, اور اس کے کھانے کے طریقے, اس کا استعمال کرنے کا الگ الگ انداز ہے. اب جو اس وقت ہمارے پاس اس پر زبردست کھیتیاں ہو رہی ہیں, خاص کر ہماچل پردیش وغیرہ میں کلونجی کی کھیتی زبردست ہوتی ہے. اس میں ایک کنفیوژن کیا ہوتا ہے, جو پیاز کا جو بیج ہے نا وہ بھی کلونجی کی طرح ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا کرتے ہیں کہ وہ پیاز کا بیج کلونجی کے نام پر بک جاتا ہے, تو اس کا طریقہ ہے پہچاننے کا. ویسے آپ ڈائریکٹ پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ پیاز کا بیج ہے یا کلونجی کا بیج ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کلونجی کا بیج ہوگا اور آپ پیپر پر رکھ کر کے تھوڑی دیر لپیٹ کے رکھ دیں گے تو پیپر پر جو ہے نا وہ تیل کے نشانات بن جائیں گے. اور اگر پیاز کا بیج ہوگا تو کوئی بھی پیپر پر نشان, سفید پیپر پہ نشان نہیں بنے گا. تو جب بھی کلونجی لیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ کلونجی ہو. اب اس کے لیے بہت سے مرضوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے. تو اگر کوئی آدمی اس کی عادت ڈال لے, ایک چٹکی روزانہ صبح اٹھ کے پانی کے ساتھ اس کو کھا لے, صبح پہلا کام کرے نہار منہ وہ ایک چٹکی کھائے, تو جن لوگوں نے اس کو, ہمارے اکابرین نے تجربہ کیا اور پوری زندگی اس پر عمل کرتے رہے, بہت سے مرضوں سے اللہ نے ان کو نجات دی. تو کلونجی کا استعمال جو ہے وہ ہم کو کرنا چاہیے. بواسیر آپ جانتے ہیں کہ بواسیر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا استعمال ہونا چاہیے, چاہے انجیر تازی مل جائے اور چاہے انجیر سوکھی ہوئی مل جائے. اگر انجیر کا آدمی روزانہ 3 یا 5 انجیر رات میں سوتے ہوئے, اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو بھگو دیا جائے, انجیر کو صبح اٹھ کر کے اس کے پانی کو پی لیا جائے, اور وہ جو انجیر بھیگی ہوئی تھی اس کو کیا کر لیا جائے, کھا لیا جائے. اگر اس کو آدمی پابندی سے ہفتہ 2 ہفتہ استعمال کرے تو انشاءاللہ بواسیر کے جو ہے مرض میں کافی فائدہ ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو جوڑوں میں درد ہوتا ہے ان کے لیے بھی انجیر جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے, اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے سامنے انجیر لا کر کے تشت میں رکھی گئی, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا جنت کا ایک پھل ہے جو لا کر کے رکھا گیا. تو جنت کا بھی پھل ہے, اور قرآن میں بھی اس کی تعریف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بیان کی ہے. لہذا انجیر کا بھی ہم لوگوں کو استعمال اپنی لائف میں کرنا چاہیے. بچھو کے کاٹنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے, بچھو نے کاٹ لیا آپ کو,
نماز پڑھتے ہوئے جیسے آپ نے ہاتھ رکھا مار دیا۔ خیر اس کے بعد نماز ختم ہوئی تو کچھ لوگ چونکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ نبی ان سب چیزوں کا نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کی بات وہاں پر آئی، تو اللہ کے نے فرمایا کہ ایسا جانور ہے تو اس کو جوتے سے مار دیا گیا بعد میں۔ پھر آپ نے فرمایا ایسا جانور ہے کہ نبی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اس پہ تکلیف ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچھو نے کاٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک پانی میں گھول کر کے اس زخم پر اس جگہ پر لگایا جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بچھو کے کاٹنے پر نمک کا پانی جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک سفرجل پھل ہوتا ہے، ملتا ہے یہاں، کیا کہتے ہیں، پنساری کی دکان پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کا دل کا مرض ہے اگر اس کا مربع بنا کر کے کھایا جائے تو جو ہے وہ دل کے مرض کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ اس کے پہلے جو میں نے جو باتیں کی وہ ساری کی ساری جو ہیں حدیثوں سے ثابت ہیں۔ زیادہ تر باتیں میں آپ کے سامنے جو عرض کر رہا ہوں وہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زاد المعاد سے میں نے نقل کیا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے بعض لوگ بوڑھے یا گھر کے بڑے لوگ باتیں بولتے ہیں اور ہم کو یقین نہیں آتا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو مطالعہ کرتے ہیں، جیسے بھی یہ بڑی بات مشہور ہے گھروں میں کہ بھئی رات کا کھانا ضرور کھائیے، رات کا کھانا اگر آپ نہیں کھاتے ہیں تو بڑھاپا جل جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ رات کے کھانے کو کھانا چاہیے، چاہے تھوڑا ہی سے کھائے۔ اگر کنٹینیو آدمی رات کا کھانا چھوڑ رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ کمزوری جلدی ہوگی اور بڑھاپا اس کو جلدی آئے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ رات کا کھانا ہلکا چاہیے۔ ویسے تو اس پالیسی ہی کھانے کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ 1/3 کی پالیسی ہے، اگر اس پر ہم پابندی سے عمل کریں تو ہزاروں مرض کا اپنے آپ علاج ہے۔ دانتوں کی حفاظت کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی کھانا کھائے تو اس کو خلال کرنا چاہیے۔ خلال تو خاص کر جب عمر 25 سے 30 سے اوپر چلی جاتی ہے تو ایسی شکل میں دانتوں میں کیا ہوتا ہے، جگہ پڑتی ہے۔ جب جگہ پڑتی ہے تو اس میں کھانا پھنستا ہے، جب وہ کھانا پھنستا ہے وہی سارے مرض کو کیا کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو کھانا کھانے کے بعد کلی جو ہے کرنا چاہیے۔ ایک کلی ہوتی ہے وضو کی طریقے سے، آپ نے کلی کر دیا، نہیں، کلی ایک ہوتی ہے کہ آپ منہ میں پانی رکھ کر کے گڑگڑائیں، تب وہ کیا کرتا ہے کہ پانی جہاں جہاں جاتا ہے، جہاں سوراخ ہوتا ہے وہاں سے ان چیزوں کو باہر پھینکتا ہے۔ لہذا کھانے کے بعد اس کا اہتمام کیا جائے اور کرنے کے بعد خلال کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلال کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ خلال کرتے ہیں کیونکہ فاسد مادہ نکل جاتا ہے تو فرشتوں کو ان کی جانب سے تکلیف نہیں ہوتی ہے، ورنہ فرشتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد میں جب آئیں تو اس سے پہلے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بندے نے کچا لہسن اور کچی پیاز نہیں کھائی ہو۔ کچا لہسن کچی پیاز سے بڑی چیز بیڑی ہے۔ بیڑی لوگ پی کر کے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور پوری مسجد کو بیڑی والا بنا دیتے ہیں۔ سخت اس بات کا پرہیز کرنا چاہیے کہ پہلی بات تو نماز سے پہلے پینی نہیں چاہیے، اور اگر پیا ہے تو پھر مسواک کیے بغیر آنا نہیں چاہیے، اس کو صاف کر کے آنا چاہیے۔ بندوں سے زیادہ وہاں پہ جو مسجد میں فرشتے رہتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو نزلہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو نزلہ کثرت سے ہوتا رہتا ہے، تو نزلے کے لیے ایک جڑی بوٹی آتی ہے، پیداوار تو اس کی مکے کی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی ہوتی ہے، مروا اس کا نام ہے۔ اگر مروا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ اگر مروا کو پکا کر کے اور اس کا جوس پیا جائے، یعنی جیسے جوشاندہ آپ جسے کہتے ہیں، تو ایسی شکل میں زکام جو ہے بہت تیزی سے ختم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اسی علاقے کا مروا ہونا چاہیے جو ہے مکے کا، مکے کے پہاڑوں میں یہ پودا پایا جاتا ہے، لیکن یہاں بھی اگر مل جائے تو آدمی اگر اس کا استعمال کرے تو انشاءاللہ زکام کے مرض سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد آج میں نے جان بوجھ کر اس کو ختم کیا ہے کیونکہ یہ سلسلہ بہت لمبا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ دلچسپی بھی لوگوں کی وہ تعویذ والے میں تو بہت زیادہ تھی، سمجھے نہیں؟ تو اس سلسلے میں نے یہاں پر اس کو ختم کیا۔ کل میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہ رہا ہوں، اس کے پہلے اس کے بارے میں، کیونکہ اب ہم سمیٹ رہے ہیں، ہم اپنے سیرت کے پروگرام کو ہم چاہ رہے ہیں 275-80 کے سیریل میں ہی بڑھ جائے، وہ بھی اللہ کا فضل ہے۔
یہ دنیا کا سب سے بڑا سیریل ہے۔ اب تک جو آپ دنیا میں آڈیو کی شکل میں، تقریر کی شکل میں جو سیریل پیش کیا گیا ہے، وہ سب سے بڑا سیریل 50 گھنٹے کا ہے۔ یہ جب 280 سیریل اگر ہوگا تو تقریباً 250 گھنٹے کا سیریل ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بہت بڑا سیریل ہے، اور آپ لوگ بھی اس میں تعاون کرتے رہے۔ تو کل ہم جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، اب ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل جو زندگی بچی ہے سیریل سے، وہ 2.5 مہینے کی ہے۔ ہم 2.5 مہینے پر بھی بات کریں گے، اور 3 باتیں کہ یہ ساری باتیں جو ہم نے سنی ہیں، اس سے ہمارا مطالبہ کیا ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے سیرت کی ایک کتاب کا حوالہ میں نے کئی مرتبہ دیا ہے، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، کتاب الشفا۔ کتاب الشفا ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اہل سنت والجماعت بہت حد تک اعتماد کرتے ہیں، اور بہت ہی چونکہ محبت میں کتاب لکھی گئی ہے وہ، تو اس میں انہوں نے ایک باب باندھا، میں چاہ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے آئے، کیونکہ وہ کنفیوژن بھی ہے سوسائٹی میں، اور ان کی جانب سے یعنی قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے اگر وہ بات پیش کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قاضی عیاض ایک ایسے مصنف ہے جن کو دیوبندی بریلوی دونوں مانتا ہے، اور قاضی عیاض کی کتاب عربی میں جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے وہ زیادہ تر بریلوی علماء ہیں، وہ جو چھاپتے بھی ہیں جو لوگ، وہ سارے کے سارے وہ پریس والے ہیں جو بریلوی ہیں۔ تو ان کی کتاب کا ایک چیپٹر میں آپ کے سامنے کل سے رکھنا چاہ رہا ہوں، بہت انٹرسٹڈ چیپٹر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء بھی، دیگر انبیاء کی تو ہم کہیں کہیں مثال دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ بات ہے کہ آپ بشر نہیں ہیں، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ انسان نہیں ہیں یا بشر نہیں ہیں، تو اس میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارے واقعات پوری لائف کے اکٹھا کیے ہیں کہ کس کس جگہ پر آپ کا بشری تقاضا ظاہر ہوا ہے، شروع سے لے کر لاسٹ تک آپ کی زندگی کا عجیب انداز میں انہوں نے بات کی ہے، اور سارے واقعات کو ایک جگہ اکٹھا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سے اس پر بات کریں گے، شاید 2 یا 3 سیریل ہمارا جائے گا، اور جو انبیاء قیامت کے دن یہ بات جب ان کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ آپ میرے لیے مغفرت کریں، تو ہر عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہر نبی نے ایکسکیوز رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آدم کے پاس جائیں گے تو کہیں گے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو انہوں نے ان سب کا جواب بھی دیا ہے کہ انبیاء سے ایسی غلطیاں کیسے ہوئی ہیں اور کیوں ہوئی ہیں، یہ بشری تقاضا ہے یا نہیں ہے۔ تو ان کا نام لے کر کے ہم یہ پروگرام، یہ سیریل میں اس چیز کو، چیپٹر کو جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو بھی صحیح اندازہ ہو، کیونکہ افراط اور تفریط نہ اللہ کے بارے میں آدمی کمی کرے غافل ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، رسول کے بارے میں رسول کو اپنی جگہ سے اٹھا دے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ لہذا یہ ہم کو معلوم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کی طرح مانیں اور رسول کو رسول کی طریقے سے مانیں۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کس نے